إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لائق عزت احترام بزرگان محترم نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود اور سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت ہے، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے پسند کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اسلام کو، دین اسلام کو مکمل کیا، اور اسی دین کی پیروی میں، اسی دین کو اپنانے میں پوری دنیا والوں کی کامیابی ہے، کامرانی کا انحصار اسی دین کو قبول کرنے اور نہ کرنے پر ہے۔ اور یہی وہ دین ہے جس کے خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قربانیاں اور بے شمار مصیبتوں کو جھیلا، برداشت کیا اور انسانیت تک اس دین کو پہنچایا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے اندر جہاں پر بہت ساری تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، اس کے اندر جہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے، ایمان ہم کو اللہ رب العالمین پر لانا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے، تو وہیں پر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جو عمل ہم کرتے ہیں، نیک عمل ہم کرتے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عمل کرتے جائیں ایک طرف سے، اور دوسرے طرف سے چند ایسے اسباب اور ایسے ذرائع جو کہ رکھے گئے ہیں اس دنیا کے اندر آزمائش کے طور پر، کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ہمارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم،
کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ سے بڑے گناہوں سے بچا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر گناہوں سے وہ نہیں بچے گا اور بالخصوص عقائد کا اگر بگاڑ ہو، عقیدے کا اگر مسئلہ ہو، تو پھر وہاں پر اس آدمی کی دنیا اور آخرت یہ تباہ ہو جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا ایک بندے کا، ایک مومن بندے کے پاس سب سے قیمتی اثاثہ، سب سے قیمتی خزانہ اس کا اپنا ایمان ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت بندہ ایسے کرتا ہے جیسے ایک تاجر، ایک بزنس مین اپنی پوری لگن کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ جو محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، پروفٹ اس کو جو آتا ہے، نفع جو اس کو آتا ہے، وہ محنت کرنے کے بعد اپنے فائدے کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کو حفاظت کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ایک بندے مومن کو اس سے کہیں زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر اس کو ہونی چاہیے اور اعمال صالحہ کی فکر اس کو ہونی چاہیے۔ یہ دین اسلام ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے، یہ درس دیتی ہے۔ معزز سامعین کرام، انسان ارادے کرتا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن انسان کے ارادے بدلتے تاخیر نہیں ہوتی، دیر نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر میں خیر کا جو ارادہ اس کے دل میں آیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں وہ ارادہ شر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور انسان برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل کی یہ کیفیت ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اچھے کاموں کے مقابلے میں جو گناہ کے کام ہوتے ہیں یا پھر جن کاموں سے روکا جاتا ہے، جن کاموں سے منع کیا جاتا ہے، اس کی طرف انسان کا دل اور اس کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے۔ جن کاموں سے روکا جائے اسی کام کی طرف انسان جھک جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اور انسانی فطرت ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے، ایک بندہ مومن کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے تعلق سے وہ ہوش و حواس میں رہے، ہمیشہ چاق و چوبند رہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے اعمال دیگر اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے ضائع ہو جائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان الناس یسألون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ دوسرے صحابہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اچھائی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَن يُدْرِكَنِي، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا، برائی کے بارے میں پوچھا کرتا، اور پوچھنے کا مقصد کیا ہوتا؟ مجھے اس بات کا خوف ہوتا کہ کہیں انجانے میں اگر مجھے اس بات کا علم نہ ہو کہ فلاں کام میرے لیے نقصان دہ ہے، فلاں عمل میرے لیے خطرناک ہے اور میں اس میں مبتلا ہو جاؤں، میں اس میں ملوث ہو جاؤں، اس لیے میں اللہ کے نبی سے برائی کے بارے میں سوال کرتا تاکہ میں اس کو جان لوں اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھوں۔ معزز سامعین کرام، اسلاف کرام کے تعلق سے یہ بات ہم دیکھنے کو آتی ہے کہ سلف صالحین نے اپنے ایمان کی مکمل طور پر انہوں نے حفاظت کی، اپنے اعمال کے تعلق سے وہ بہت زیادہ محتاط رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے تعلق سے بیان فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، آیتوں کا سلسلہ ہے، اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، کہا کہ بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں یہ دھڑکا لگا ہوا رہتا ہے، ان کے دلوں میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا عمل قبول ہو یا نہ ہو، انہیں اس بات کا خدشہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، صحیح روایت ہے، سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی
नहीं कि देने के बावजूद भी, अमल करने के बावजूद भी धड़का लगा रहना, खौफ और ये डर का इजहार करना, ये इनसे मुराद वो लोग हैं जो चोरी करते हैं या फिर जो बदकारियां करते हैं। गुनाह का काम करने वालों को अल्लाह का डर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि इससे मुराद वो लोग हैं जो युसल्लून, जो नमाज पढ़ते हैं, वयसूमून, और रोजा रखते हैं, वयतसद्दक़ून, और सदका और खैरात भी करते हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहुम यखाफून अल्ला युक़बल मिन। इन तमाम नेकियों को करने के बावजूद भी उनके दिलों में यह खदशा होता कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन अमाल को कबूल करेगा भी या नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अमल में कोई सुस्ती हो जाए, हमारे अमल में कोई कोताही हो जाए, इस बात का खदशा उन्हें लगा रहता था। और हजरत उबैदुल्लाह बिन इब्ने अबी मुलैका रहमतुल्लाहि अलैहि, मशहूर तहाबी हैं, इब्ने अबी मुलैका रहमतुल्लाहि अलैहि बयान फरमाते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को अपनी तालीक़न अपनी हदीस की किताब में जिक्र किया, कहा कि अबी मुलैका रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि मैंने 30 सहाबा से मुलाकात की, 30 सहाबा का तज़किरा उन्होंने का जिक्र किया और कहा कि ये 30 सहाबा ऐसे हैं जो अपने ताल्लुक़ से निफाक़ का खौफ रखते हैं। अल्लाहु अकबर। 30 सहाबा। और इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने उन सहाबा की फहरिस्त को जिक्र किया, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उसमें हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा का जिक्र किया, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का जिक्र मौजूद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, आमिर बिन सअद रदियल्लाहु अन्हु, बड़े बड़े सहाबा और बाज़ वो सहाबा जिनके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी हो। लेकिन इब्ने अबी मुलैका रहमतुल्लाहि अलैहि बयान फरमाते हैं उन्हें अपने अमल के अंदर अपने निफाक का खौफ उनको लाहिक था। सही बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया उलाइका हुम युसारिऊना फिल खैराति व हुम लहा साबिकून, कि ये वही लोग हैं जो नेकियों की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिनके दिलों में खौफ होता है कि हमारा अमल कबूल होगा या नहीं होगा। अगर इस बात का डर हो कि हमारे अमल में यकीनन कोई ना कोई कोताही हो सकती, नमाज का मसला है तो खुशू और खुजू में कोताही हो सकती, बहुत सारी सुन्नतों को बंदा छोड़ देता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो नमाज में नहीं होनी चाहिए इंसान से वो अमल हो जाता है, इबादतों में कमी आ जाती है। साहबा कराम को इस बात का खदशा होता कि हमारे अमल कबूल होते होंगे या नहीं होंगे। और याद रखिए मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब ये मसला किसी भी बंदे के दिल में हो तो इबादतों का शौक उसके दिलों में जागेगा। जब कोई बंदा ये सोचे, जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में अगर कोई ये सोचे कि मुझे 5000 नाकाफी है, 5000 बहुत कम है, मेरे अखराजात इससे मुकम्मल नहीं होंगे, तो वो 10,000 कमाने की कोशिश करेगा। अगर कोई 10,000 को नाकाफी समझता हो तो वो 15,000 यानी कि ज्यादती की तलब उसको होती। वैसे ही ईमान और अकाइद और आमाल सालिहा के अंदर अगर कोई बंदा अपने आमाल के ताल्लुक से ये तसव्वुर दिल में बिठा ले कि मैं जो अमल कर रहा हूं ये अमल बहुत छोटा है, मेरी कामयाबी के लिए, मेरी नजात के लिए ये अमल काफी नहीं है, तो उस बंदे के दिल में भी शौक जागेगा, जज्बा उठेगा और वो अमल पैरा होगा, ज्यादा से ज्यादा इबादतें करेगा और उसकी इबादतें महफूज होंगी। मुझे सामीन कराम, यही तो फ़र्क है सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान और हमारे दरमियान। हमारे पास क्या होता है, किसी को एक वक्त में अगर कुछ खिला दे पिला दिए तो यूँ समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी नेकी अंजाम दे दी, हमने बहुत बड़ी नेकी कर दी, अब हमको दूसरी नेकी करने की ज़रूरत नहीं, या फिर उसी नेकी को याद रखकर महीनों महीनों गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे नेक आमाल की तरफ हमारी जहनियत नहीं जाती और हमें ख्याल नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, शरीयत इस्लामिया में ऐसे बहुत सारे आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है कि अगर बंदा उसको करेगा
ان گناہوں کو کرے گا، برے اعمال کو کرے گا، تو اس کا اثر اس کے نیک اعمال پر بھی پڑے گا۔ مختلف قسم کے اعمال ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں اگر انسان اس کو کیا، اگر گناہ کا کام کیا تو پھر اس کی وجہ سے زندگی بھر کی ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ جیسے کفر کا مسئلہ، شرک کا مسئلہ ہے، کوئی بندہ اپنی ساری زندگی عبادتوں میں لگا دے لیکن اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس نے کفر کیا تو زندگی بھر کی ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گے، اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان ان گناہوں کو انجام دے گا تو صرف اسی عمل کے حد تک اس کا مسئلہ رہے گا اور وہ عمل اس کا ضائع ہو جائے گا۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس گناہ کو انجام دینے کی وجہ سے انسان مسلمان تو رہے گا لیکن اس کے دوسرے جو اعمال ہیں اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ مختصر طور پر میں چند اعمال کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگارہ مجھے اور آپ کو ان تمام اعمال سے محفوظ رکھے اور جو کرنے کے کام ہیں وہ کام کرنے کی توفیق مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، اس سب سے پہلے کفر کا مسئلہ ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے، شرک کا مسئلہ ہے اور ارتداد کا مسئلہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لائے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے یا پھر اسلام میں لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام سے پھر جائے کسی اور مذہب کو قبول کر لے۔ یہ تین کام ایسے ہیں کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی نے اس کام کو انجام دیا اور اسی پر اس کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی، تو یاد رکھیے زندگی کے سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے، جو آدمی ایمان سے پھر جائے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پوچھتی ہیں کہ ابن جدعان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بہت ہی سخی آدمی، بہت اچھا آدمی، اخلاقی لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کانا یصل الرحم، وہ رشتہ داریوں کو نبھایا کرتا تھا، رشتہ داروں کا خیال رکھا کرتا تھا، وَيَتَصَدَّقُونَ، اور لوگوں کو کھلایا پلایا کرتا، صدقہ اور خیرات کرتا، بڑا مہمان نواز۔ اس کے صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیے گئے اور پوچھا گیا کہ کیا یہ تمام کام ابن جدعان کو فائدہ پہنچائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ اللہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف فرما، میرے کفر کو معاف فرما، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان نہیں تھا، وہ پروردگار پر ایمان نہیں لایا۔ نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اس کے تعلق سے اس کی جو بھی اچھائیاں ہیں، جو بھی نیک کام یا پھر اچھے کام دنیا میں اس نے کیے، اسی دنیا کے اندر اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں رکھے گا۔ معزز سامعین کرام، اہل علم نے یہاں پر ایک نقطہ ذکر کیا، کہا کہ بہت سارے لوگ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس جملے کو بھی اپنی زبانوں سے نکالتے ہوں گے کہ بعض مسلمانوں کے اندر جو اخلاقی بگاڑ وہ ہم دیکھتے ہیں، چاہے جھوٹ بولنے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ چوری کا مسئلہ ہو، غیبتوں کا مسئلہ ہو، یا پھر کوئی اخلاقی بگاڑ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یقیناً اخلاق کا اچھا ہونا ایک اچھے مسلمان ہونے کی علامت، ایک اچھا مسلم یہ اچھے اخلاق، اسلامی عقائد اور اسلامی اخلاق دونوں کو لے کر وہ اپنی زندگی کو لے کر چلتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر اخلاقی بگاڑ کو ہم دیکھ لیں، کسی کی ذات سے اگر ہم کو تکلیف پہنچ جائے تو وہاں پر عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اس مسلمان سے تو اچھا ایک غیر مسلم ہے، یا پھر مشرک ہے، یا پھر کافر ہے، فلا یہودی فلا نصرانی، اس مسلمان سے زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیے یہ جملہ بہت خطرناک، اہل علم نے اس پر تنبیہ کی، کہا کہ ایسا جملہ مناسب نہیں، ایک مسلمان کا مقابلہ کسی کافر اور مشرک سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
اسلام کے علاوہ کسی اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں. اگر اسلام ہے تو پھر وہ محترم، اگر وہ مسلمان ہے تو پھر وہ اچھا ہے، گرچہ کہ اس کے اندر برائیاں ہیں، یقیناً ان برائیوں کی وجہ سے وہ قابل مذمت ہے، اس کی اصلاح کی جائے گی، اس کی تنبیہ کی جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے کسی اور کو بہتر قرار دینا یہ کسی بھی صورت میں انصاف کی بات نہیں ہے، انصاف کا تقاضا نہیں ہے. اہل علم نے اس کی جانب توجہ دلائی. معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے ایک اور گناہ جس کے ذریعے سے انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں وہ ہے ریاکاری. ریاکاری ایک ایسا عمل ہے، دکھاوا. انسان عمل کرتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے تاکہ لوگ دیکھیں، خوش ہوں، میری تعریف کریں، مجھے بڑا سمجھے، بڑا عبادت گزار سمجھے، بڑا اچھا آدمی سمجھے، شریف آدمی سمجھے. دوسروں کو دکھانے کے لیے، رب کی رضامندی کے لیے نہ ہو تو یاد رکھیے ایسا عمل بھی ہمارے اعمال کو، دیگر اچھے اعمال کو، اعمال صالحہ کو ختم کرنے کا باعث ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی تعریفیں لوٹنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. اللہ رب العالمین نے ان کی مثال ایک ایسے چٹان سے دی جس چٹان پر کوئی پتھر ہو، چٹان ہو، اور اس پر مٹی کے کچھ ذرات ہو، مٹی جمی ہوئی ہو. تیز کی اگر بارش ہو جائے تو بارش کے بہاؤ کے ساتھ وہ مٹی، ساری مٹی جیسے ختم ہو جاتی ہے. انسان کے اعمال ریاکاری کی وجہ سے ایسے ختم ہو جاتے ہیں. ریاکاری سے اہل علم نے ذکر کیا کہ ایسے بھاگو جیسے کسی تکلیف دینے والے موذی اور جان لینے والا جو جانور ہوتا ہے، جیسے شیر ہے، ایسے جانوروں کو دیکھ کر انسان جیسے خوف کھاتا ہے اور دور بھاگتا ہے، ویسے دور بھاگنے کا حکم دیا. کیونکہ معزز سامعین کرام، ریاکاری ایک ایسا مسئلہ ہے، اچھے لوگ اس سے بچ نہیں پاتے. بہت سارے لوگ جو عبادت گزار ہیں، حتیٰ کہ اہل علم میں سے، علماء میں سے بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، اپنی خواہشات کو قابو میں کیا، اپنے ظاہری اعمال سے انہوں نے عبادتیں کی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، ظاہری گناہوں سے وہ بچ گئے، لیکن دل کا جو مسئلہ ہے، ریاکاری کا جو مسئلہ ہے، کسی کی تعریف لوٹنا ہو، یا پھر علم و عمل کا غرور کہ میں بڑا عالم، میرے پاس اتنا علم ہے، غرور اور تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے. یا پھر عمل کا غرور کسی کے اندر آ جاتا ہے، محفلوں میں مجلسوں کی صدارتیں، یا پھر اس قسم کی جو چاہت، لوگوں کی تعظیم، لوگوں کی تکریم اور ان کی تعریفیں سننے کا جو شوق ہوتا ہے، اور اسی شوق کی وجہ سے جو اعمال کیے جاتے ہیں، اچھے لوگ اس سے محفوظ نہیں رہ پاتے، اور یہ ساری چیزیں انسان کو ریاکاری تک اور اس کے ریاکاری کے ذریعے سے انسان کے اعمال ضائع، تباہ اور برباد ہونے تک انسان کو لے کر جاتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، اس لحاظ سے بھی انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک عمل جو ہم بڑی مشکل سے کرتے ہیں اور وہ عمل بھی ضائع ہو رہا ہے دوسرے عمل کی وجہ سے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس تعلق سے بھی ہمیں فکر مند ہونا ہے. حاضرین اکرامی، اسی طریقے سے ایک اور عمل جو ہمارے لیے، ہمارے اعمال کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے وہ احسان جتانا. احسان جتانا کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، بھلائی کا معاملہ کیا، کسی یتیم کی آپ نے کفالت کر دی، کسی غریب کی آپ نے مدد کر دی. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، آپ کو اس یتیم سے کچھ شکایت ہو گئی اور وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم جو ہے میری مخالفت کرنے لگے ہو. ایک وقت ایسا تھا کہ تم میرے ٹکڑوں پر، یا میں نے تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، اور آج تم میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو. دیکھیے معزز سامعین کرام، اچھائی کرنے کے بعد، بھلائی کرنے کے بعد سامنے والے کو اس کو نیچے دکھانا یا پھر اس کو اپنی پرانی حالت یاد دلانا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو نیچے کیا جائے، اور احسان جتانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ احسان جتاتا ہے، نیک عمل کرنے کے بعد سامنے والے کو یاد دلاتا ہے احسان جتانے اور اس کو نیچے کرنے کی غرض سے، یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین
العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتانے کی وجہ سے اور تکلیف دینے کے ذریعے سے اپنے اعمال کو ضائع تم مت کرو، اپنے اعمال کو تم خراب مت کرو۔ معزز سامعین کرام، یہ احسان جتانے کا معاملہ یہ بکثرت پایا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا شعور تک نہیں ہوتا، کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، اگر ہم نے اس کو کسی وقت میں اس کا سہارا ہم بن گئے ظاہری طور پر، اس کو ہم نے کوئی اس کی مدد کر دی، کچھ پیسہ ہم نے ان کو دے دیا، لیکن وقت آنے پر ہم ان سے مطالبہ یا پھر ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری مدد کرے، یہ بھی ہمارا سپورٹ کرے، یہ بھی ہمارا سہارا بنے، اور نتیجے میں ہمارے توقعات پر وہ شخص نہیں اترتا، تو وہاں پر چار لوگوں کے سامنے، اس آدمی کے سامنے احسان جتاتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے کسی بھی فدیے کو قبول نہیں کرے گا۔ کوئی بھی جرمانہ اگر وہ دینا چاہے، کوئی بھی جرمانہ دینا چاہے تو اس جرمانے کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ عاقن، والدین کا نافرمان، یہ بہت سنگین جرم، اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین کے پاس بچا نہیں جا سکتا۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احسان جتانے والا، منان، احسان جتانے والا۔ اور تیسرے شخص کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تقدیر کا انکار کرنے والا۔ یہ تین ایسے لوگ ہیں جن کے کسی بھی فدیے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اور ان کے اعمال ضائع ہوں گے اور ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے ایک اور عمل جس کی وجہ سے ہمارے دوسرے اعمال متاثر ہوتے ہیں، ہماری دوسری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ ہے عصر کی نماز۔ دیکھیے، نمازوں کے تعلق سے دین اسلام ہم کو بڑی تاکید کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ ہم کو نمازوں کی پابندی کرنے پر ابھارتی ہے، اور نمازوں کی پابندی نہ کرنے پر بڑے سخت دلائل اور وعید کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، بڑے سخت وعید ان کے تعلق سے ہے۔ اور بالخصوص عصر کی نماز کے تعلق سے بڑی خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ عصر کی نماز کا تم کو پابند ہونا ہے، عصر کی نماز کی تم کو حفاظت کرنا، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ اگر موسم گرما ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت میں تھوڑی سی گرمی ختم ہوتی، یہ کاروبار کا وقت ہوتا ہے، یہ تجارت کا وقت ہوتا ہے، یہ کام کا وقت ہوتا ہے، یہ کمائی کا وقت ہوتا ہے، اور دنیا میں پڑھ کر انسان اپنی عصر کی نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الذی تفوتہ صلاة عصر کأنما وطر اہلہ ومالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس سے کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، چھوٹ گئی، گویا کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا، ساری چیزیں برباد ہو گئی، اس کا مال لٹ گیا، اس کے اہل و عیال ضائع ہو گئے۔ صرف ایک وقت کی عصر کی نماز کو چھوڑنے کا یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غور کیجئے کہ ہماری زندگی کی کتنی عصر کی نمازیں ضائع ہوئی ہوں گی، کتنے مرتبہ ہم نے اپنے اعمال سے اپنے مال کو اور اپنے اہل و عیال کو ضائع ہونے کے کگار پر لا کر کھڑا کر دیا ہوگا۔ پھر بھی ہمارے زبانی دعوے، ہمارا ظاہری عمل یہ کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال برباد ہو گئے، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ عصر کی نماز کا بالخصوص اور تمام نمازوں کا بالعموم ہمیں اور آپ کو پابند ہونا چاہیے۔ یہ نمازیں اگر بندہ کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کا اثر دوسرے اعمال پر بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کا پابند ہوتا ہے تو دوسرے گناہوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے رکھ سکتا ہے۔ یہ نماز کا اثر ہوتا ہے، عبادتوں کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے ایک اور اہم مسئلہ وہ ہے کسی کو بھی گمراہ قرار دینا۔ یہ بھی بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ دیکھیے، عبادات کے لحاظ سے
اعمال کے لحاظ سے یا پھر عقائد کے لحاظ سے بہت ساری غلطیاں ہم میں بھی ہو سکتی ہیں، دوسروں میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو مزاج ہوتا ہے کہ جو ہم فوراً حکم لگا دینا کہ یہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے نماز ہوگی، اور یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام سے باہر ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ جو فتویٰ بازی ہوتی ہے، یہ لکم یا پھر حکم لگانے کا جو مزاج ہے شرعاً یہ غلط مزاج ہے، شریعت کی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان رجلا قال واللہ لا یغفر لفلان، ایک آدمی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین فلاں کی مغفرت نہیں کرے گا، فلاں کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں بیان فرمایا من الذی یتعلی علیہ اللہ اغفر لفلان، کہ اس آدمی کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہ میری قسم کھائے اور کسی کو گمراہ قرار دے اور کسی کو کافر قرار دے اور کسی کے اعمال کے قبول نہ ہونے کا حکم یہ صادر کر رہا ہے۔ آخر یہ بندہ ہوتا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انی قد غفرت لفلان واحبطت عملک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ میں اس کی مغفرت کر دیا، جس کے تعلق سے یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور کہنے والے کے سارے اعمال کو میں نے ضائع کر دیا۔ معزز سامعین کرام، ایک مزاج بالعموم ہوتا ہے بحث و مباحثے کے اندر، تو کافر، تو منافق، اس قسم کے الفاظ کس دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے بڑے خطرناک جملے، یہ بڑے خطرناک جملے، اگر کسی کے تعلق سے ہم نے اس قسم کے جملے کس دیے تو پھر اس کی ذمہ داری کو بھی سمجھیں اور اس کی سنگینی کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم حق پر نہ ہوئے، اتمام حجت اگر ہم نے ثابت نہیں کی تو پھر ہوگا یہ کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بھی ہمیں آگاہ کیا۔ حضرین گرامی، اسی طریقے سے ایک اور گناہ جو ہمارے اعمال کو ضائع کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، وہ ہے تنہائی میں گناہ کرنا۔ اکیلے میں ہو تو اس وقت گناہ کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتون یوم القیامۃ بحسنات امثال جبال تہامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تہامہ ایک پہاڑ ہے، بہت ہی بڑا پہاڑ ہے، اس آدمی کے پاس بڑے پہاڑ کی شکل میں نیکیاں ہوں گی، بڑی نیکیاں لے کر وہ آئے گا، لیکن اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس کی وجہ کیا ہے، بتائیں تو ذرا تاکہ ہم بھی ان سے بچے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ اگر یہ آدمی تنہائی میں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ایسے کرتا جیسے کہ کوئی ثواب کا کام، یعنی کہ تنہائی میں گناہ کرتا۔ آج گناہ کرنے کے کتنے ذرائع ہمارے پاس نہیں، اگر دو لوگ آپس میں اکٹھا ہو گئے تو کسی کی غیبتیں، کسی کی چغلیاں شروع، اور اگر وہیں پر چار لوگ آ کر بیٹھ جائیں تو ہم وہاں پر خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اگر وہ غیبت کر رہے ہیں تو ہم ان کو روک رہے ہیں، اپنے آپ کو متقی، اپنے آپ کو پارسا اور عبادت گزار سمجھانے کے لیے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں جو گناہ کیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کے اعمال تہامہ نامی جو بڑا پہاڑ ہے اس سے سارے اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اس لحاظ سے بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ انسان کے ساتھ ایسی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی موجودہ دور میں، یہ فون کے ذریعے سے تنہائی میں بہت سارے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ ہم اکیلے بیٹھے یہ سمجھتے ہیں کہ وقت گزاری ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا شعور اور احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے اعمال پیچھے سے ضائع ہو رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ان ساری باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل جس کے ذریعے سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، وہ ہے جانور، ایسا جانور جس کے شرعاً جس کو پالنا، یعنی کہ کتے کو پالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من امسک کلبا، کہ جس آدمی نے کتے کو پالا،
کتے کو پالتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ ایک قیرات کہتے ہیں پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے جتنی گناہ اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. کیا انسانوں کا شوق ہوتا ہے، گاڑیوں پر کتوں کو لے کر گھوم رہے ہیں، یا پھر اپنے بستروں پر سلا رہے ہیں، یا پھر اپنے گھروں میں رکھ رہے ہیں بغیر کسی حاجت، بغیر کسی ضرورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا عمل انسان کے ایک دن کے نتیجے میں، ایسا عمل انسان کے ایک پہاڑ، بڑے پہاڑ جیسے نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا. معزز سامعین کرام، اسی تعلق سے ایک اور اہم تعلق ہے، ایک اہم مسئلہ ہے جس کا تعلق خواتین سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خواتین اگر یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی، اپنی شوہروں کی نافرمانی اگر یہ کریں تو ان کے اعمال اور بالخصوص نماز کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں گزریں گی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو یہاں پر بالخصوص میں خواتین سے یہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شوہروں کی فرما برداری کریں، اور وہیں پر شوہروں کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ خواتین اور اپنی جو بیویاں ہیں ان کے اچھے برے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے، شوہروں کی کوتاہی کی وجہ سے ہماری بیویاں اور خواتین یہ گناہ کرنے پر مجبور ہو جائیں اور وہ گنہگار ہو جائیں. معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام بھگوڑا جو غلام ہوتا ہے، بھاگا ہوا جو غلام ہوتا ہے، غلاموں کا سلسلہ تو دور تو ابھی نہیں ہے، اور دوسرا شخص وہ جو عورت اپنی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے. وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے تب تک کہ اس کے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے. اسی طریقے سے معزز سامعین کرام، ایک آخری چیز کو ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک اور گناہ جو ہمارے معاشرے میں چند باتوں کا ذکر کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بکثرت پائی جاتی ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کے ذریعے سے اس گناہ کا اثر ہماری دوسری نیکیوں پر پڑتا ہے. ان میں سے ایک آخری چیز جس کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرنا، ان سے بات چیت ختم کرنا، رشتوں کو ختم کر دینا اور اپنی دوستیاں ختم کر دینا، چاہے پڑوس ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، والدین ہو، بہنوں ہو، یا پھر کوئی بھی ہو. اگر کسی مسلمان سے دشمنی کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر اگر بات چیت ختم کر دی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی اور اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تفتح ابواب الجنت یوم الخمیس و یوم الاثنین، کہ آج جنت کے جو دروازے ہیں جمعرات کے دن اور پیر کے دن کھول دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین اس دن ان لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں لا یشرک باللہ شیئا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا. الا رجلا کان بینہ و بین اخیہ شحنہ، لیکن ایسے آدمی، ایسے دو لوگوں کی یا پھر ایسے آدمی کی مغفرت اللہ رب العالمین نہیں کریں گے، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان نفرتیں ہوں، عداوتیں ہوں. اللہ رب العالمین کہے گا کہ انظروا حتی یصطلحا، کہ فرشتے رک جاؤ، وہ تھوڑی سی مہلت اس کو دے دو، شاید یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں گے. انظروا حتی یصطلحا، انتظار کرو، تھوڑی سی مہلت ان کو دے دو تاکہ یہ آپس میں صلح کر لیں گے. معزز سامعین کرام، یہاں تک کہ وہ صلح کریں گے تو تب ان کی مغفرت ہوگی، اور اگر صلح نہ ہو تو پھر ان کی مغفرت نہیں ہوگی، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی مغفرت سے انسان محروم ہو جائے گا. یہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں. بسا اوقات انسان اس کو اتنا بڑا بنا لیتا ہے کہ پوری زندگی بھر کسی سے گفتگو نہیں کرتا اور اسی گناہ کو چار لوگوں کے سامنے بڑا سینہ تان کر کہتا ہے کہ میں اتنے سال سے اس کی طرف دیکھا نہیں، اس کے گھر کو میں گیا نہیں، نہ خیریت ہے، بڑے فی فخر اور تکبرانہ انداز میں یہ سارے باتیں ہم ایک دوسرے کو نقل کرتے کہتے ہیں. اور اس بات کی سنگینی کتنی بڑی ہے اور کتنا سنگین مسئلہ ہے، اس مسئلے کا اندازہ اور احساس ان کو نہیں ہوتا. ان کی مغفرت اللہ رب العالمین نہیں کرتے ہیں اور ایسے ہی آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. حضرین گرامی، ہم جو اعمال کرتے ہیں، دیکھیے یہ جو سلسلہ گیا ابھی ماہ
ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور یہ محرم کا مہینہ، یہ تین حرمت والے مہینے اب جانتے ہیں جس کے اندر نیکیاں کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے اور گناہ کرنے کی سزا بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے اندر 3 مہینے اور ایک مہینہ ہے رجب کا، 4 مہینہ جس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اس کے اندر لڑائی جھگڑے کرنے، ایک دوسرے سے مخالفتیں کرنے سے روکا، منع کیا۔ معزز سامعین کرام، ہم دیکھیے ذی قعدہ کے اندر حج کے لیے لوگ نکلتے ہیں اور ذی الحجہ کے اندر حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور جو حج اور عمرہ نہیں کیے وہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن کے روزے انہوں نے رکھ لیا، یا پھر عرفے کا روزہ انہوں نے رکھ لیا، یہ ایک عبادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد قربانی کی عبادت انہوں نے کی، پھر اس کے بعد ایام تشریق میں ذکر و اذکار کی عبادت، پھر اس کے بعد یہ اشہر حرم میں بہت ساری مختلف عبادتیں، پھر اس کے بعد یہ ماہ محرم میں 9 تاریخ اور 10ویں تاریخ کا روزہ، اور پھر بالعموم مکمل ماہ محرم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہی روزے ہیں جو محرم کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان تمام اعمال کو کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو گناہ کے کام ذکر کیے گئے جس میں امت کا ایک بڑا طبقہ مبتلا ہے، ملوث ہے، ایک طرف نیکیاں کرتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ نیکیوں کو ضائع کرنے کے کام بھی کرتے جا رہے ہیں، تو پھر اس کی نیکیاں اس کے فائدہ نہیں پہنچائیں گی، اس کے کام نہیں آئیں گی۔ لہٰذا ایک مسلمان بڑے ہوش و حواس میں رہ کر، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے شعور کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہی آج کے خطبہ جمعہ کا درس ہے اور یہی اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو گناہ ذکر کیے گئے ان سے محفوظ رہتے ہوئے اپنے ایمان، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون